السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ میری گزارش ہے ان تمام مرد حضرات سے جو سامنے کی جگہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں یا بالکل پیچھے جا کر بیٹھے ہیں، ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ سامنے آ کر وہ بیٹھ جائیں۔ دیکھیے، صرف تقریر سننے ہی پر ثواب نہیں ملتا، بلکہ علماء کے چہرے کی زیارت پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو گیٹ پر کھڑا ہوگا اس کو علماء کے چہرے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ جو محفل میں آ کر بیٹھے گا اس کو علماء کے چہرے نظر آئیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ اگر آپ چہرہ دیکھتے ہیں بیان سنتے وقت، یعنی بولنے والا سامنے ہو آپ کے، تو بات دل میں بہت آسانی سے اتر جاتی ہے۔ اگر دور رہ کر صرف کان سے سنیں تو وہ باتیں اتنی اثر نہیں کرتی جتنا بولنے والا سامنے موجود ہو تو اس کی باتیں اثر کرتی ہیں۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، اور دیکھیے میں آپ کے یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک اچھے میزبان ثابت ہوں۔ جب میں آپ کا مہمان ہوں، یہاں سے واپس جاؤں تو میں لوگوں کو جا کر بتاؤں کہ واقعی ایک اللہ کے ولی کی عرس میں جانے کا موقع ملا، اور وہاں کے لوگ الحمدللہ بہت محبتی تھے، علماء کا احترام کرنے والے تھے، ان کے دل میں دین کو سیکھنے کا جذبہ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے اچھی یادیں ساتھ لے کر جاؤں، اس لیے میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو ابھی بھی دور بیٹھے ہیں۔ اب یہ آج کی ہماری محفل بالکل آخری پڑاؤ کی طرف پہنچ چکی ہے۔ اب میرے بعد کوئی تقریر نہیں ہونا ہے، بلکہ میں آخری کڑی بن کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ اب بیان کے بعد صلاۃ والسلام ہوگا، دعا ہوگی، مصافحہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب کس چیز کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں؟ میں گزارش کروں گا پھر ایک بار، جو بیٹھے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو دور دراز بیٹھے ہیں میں گزارش کروں گا کہ وہ قریب سے قریب آ کر مل کر بیٹھ جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، صحابہ اکرام، اگر پتہ چلتا کہ کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جانتا ہے تو اس ایک حدیث شریف کو سننے کے لیے کئی سو میل کا سفر اونٹوں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے کرتے تھے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور وہاں جا کر صرف اس ایک حدیث شریف کو سن کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو بار بار موقع ملتا ہے قرآن کی آیات کو سننے کا، حضور کے فرامین کو سننے کا، لیکن ہم اور آپ توجہ نہیں دیتے، ہم اور آپ دلچسپی نہیں لیتے ہیں، اور یہ دین میں دلچسپی نہ لینا یہی ہمارے اور آپ کے زوال کا، یہی ہماری اور آپ کی تباہی بربادی کا سبب ہے۔ اسی طرح میں ایک گزارش اور کروں گا۔ اچھا دیکھیں، جو آنے والے تھے آ گئے، اب باقی جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، مجھے ان سے اب کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ میں جانتے ہو میں روزانہ تقریر کرتا ہوں، اور وہ آدمی جو ایک سمپل سی ریکویسٹ نہ سمجھے اس کو بیان بھی کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا ہے۔ جو ایک چھوٹی سی درخواست نہ سمجھے، اب میں اس سے کہوں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا، کہاں سمجھنے والا ہے؟ جب مہمان کی ایک ریکویسٹ اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، درخواست سمجھ میں نہیں آتی،
تو باقی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آنی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جو آئے ہیں بیٹھے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا، دیکھیں ہم یہاں پر انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آئے، ہم اتنے بڑے بزرگ کی بارگاہ میں عرس پاک کے موقع پر آئے ہیں، کیا کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے، منورنجن کے لیے آئے ہم اور آپ؟ تفریح کے لیے آئے ہیں، مزے کرنے آئے نہیں، بلکہ یہاں نیچے سے اوپر تک، شروع سے آخر تک جتنے بیٹھے ہیں، یہاں ہر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آیا، بلکہ اپنی بگڑی کو بنانے کے لیے آیا ہے، سبحان اللہ، بے شک اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ ہم گناہ لکھوانے نہیں آئے میرے بھائی، نیکی کمانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ایسی محفل میں کوئی سیدھی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ، اچھا اکثر لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک ایسا ہوتا ہے جس کو شیطان گدگدی کر رہا ہوتا ہے، وہ ہنستا ہے اور دو چار کو ہنساتا ہے اپنے ساتھ میں، وہ یہاں ہاتھ مارتا ہے، اس کو کونی مارتا ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتا ہے۔ تو ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں، ہم کو ان کے چکر میں نہیں پڑنا، بلکہ ہم جس کام کے لیے آئے ہم کو پوری توجہ اس طرف دینا ہے کہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو آپ کو میری گفتگو، آپ میں سے ممکن ہے کہ اکثر نے میرا بیان پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، میں پہلی بار آپ کے علاقے میں آیا ہوں۔ جو انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ سے فیملیئر ہیں، انہوں نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کلپ سن لی ہوگی، چہرہ دیکھ لیا ہوگا، لیکن مجھے زیادہ تر لوگ نئے نظر آ رہے ہیں۔ جب آپ پہلی مرتبہ سنیں گے، نئے مہمان کو موقع دیں گے، تو بات سمجھ میں آئے گی کہ مولانا سرفراز صاحب نے، آپ کے امام صاحب نے آخر اسے اتنی دور سے کیوں بلایا تھا۔ تو بلانے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ اگر خاص طور پر بمبئی سے کسی کو بلایا گیا ہے کہ ہمارے یہاں اس سال عرس میں آپ کو آنا ہے، تو کچھ نہ کچھ ریزن تو ہوگا نا۔ تو اب وہ کیوں بلایا ہے آپ سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی نا آپ کے، تو سنیں گے انشاءاللہ۔ محبت سے کہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہماری جو مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ان سے گزارش کرتا ہوں، اور جو حضرات لیٹ کر سن رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ سنیں گے کم سے کم کچھ دیر، تو آپ کو بات میری سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے، جس طرح میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر آپ درود شریف پڑھیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا درود شریف پڑھیے، تو کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے، اور کچھ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھنا کیا ہے۔ اب میں پڑھاؤں گا تو ساتھ میں تو سارے پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو اب سب مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام کی حاضری کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمیں ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، اور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ برائی کرتا ہے، اس کی دو وجہ ہے، دو وجہ جانتے وہ دو وجہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اور دوسری چیز اس کے دل سے فکر آخرت نکل جاتی ہے، یعنی وہ نہ اللہ سے ڈرتا ہے اور نہ آخرت کی پرواہ کرتا ہے۔ اور وہی آدمی جس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا ہو اور آخرت کی فکر ختم ہو گئی ہو، نہ ہو آخرت کی فکر، وہی آدمی شراب پیتا ہے، وہی آدمی جوا کھیلتا ہے،
وہی آدمی سود کھاتا ہے، وہی آ گیا ہو، اور جس کے دل سے آخرت کا ڈر نکل گیا ہو وہی آدمی اللہ اور اس کے رسول کا باغی بن جایا کرتا ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں آپ، اس وقت جو ہمارے ملک کا ماحول فلمیں دیکھتا ہے وہی آدمی زنا کرتا ہے، بڑے عہدوں پر بیٹھ گئے، اور جب نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں باغ ڈور ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ملک تباہ برباد ہوتا ہے، رعایا پریشان ہوتی ہے، اور پوری دنیا اور پورے ملک کے اندر بے چینی اور بے قراری کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اب جانتے یہاں صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ بہت توجہ سے سنیں آپ، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ صوفیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کسی قوم اس وقت تک حکمراں مسلط نہیں کرتا جب تک کہ قوم اور اس کے رسول کی باغی نہیں ہو جاتی۔ اب آپ گریبان میں اپنے جھانکے اور غور کریں، ہم پر ظالم حکمراں جو مسلط کیے گئے وہ کیوں؟ نیچے سے اوپر تک سب کے سب ظالم ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا تھا کہ ہمارے سروں پر ظالم حکمراں مسلط کیے گئے؟ تو جانتے ہو صوفیہ کا قول 100% صحیح ہے، جب تک قوم اللہ رسول کی باغی نہیں بنتی تب تک اس پر ظالم حکمراں مسلط نہیں کیے جاتے۔ آپ جانتے ہیں نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، حج فرض ہے ادا نہ کرنا گناہ ہے، قربانی واجب ہے ادا نہ کرنا گناہ ہے، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں۔ آج ہم صرف گناہ کے کام نہیں کر رہے، یعنی جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا آج قوم مسلم صرف انہی کاموں کو چھوڑے نہیں بیٹھی ہے، بلکہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا آج ہم سب کے سب وہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس قوم نے صرف گناہ نہیں کیا ہے بلکہ اس قوم نے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت بھی کر رکھی۔ آپ بتائیے اسلام میں ڈھول سننے کی اجازت ہے، طبلے کی اجازت ہے، ہارمونیم کی اجازت ہے، شہنائی کی اجازت ہے، یہ جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہوں، یہاں تک کہ تالی بجانے کی بھی اجازت نہیں۔ ان ساری چیزوں کا شمار لہو لہب میں ہے، ان ساری چیزوں کا شمار گناہ میں، حرام و ناجائز میں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، میوزیکل انسٹرومنٹس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میں زمین پر مزامیر کو ختم کرنے کے لیے جلوہ گر ہوا ہوں، یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کو میں ڈھول، طبلے، ہارمونیم، شہنائی، بانسری کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن آج دیکھیں میرے آقا جس کو ختم کرنے آئے تھے آج سب سے زیادہ کوئی پسند کرتا ہے تو مسلمان پسند کرتا ہے۔ کون سا ایسا مسلمان نوجوان جس کے موبائل میں 2-2، 3-3، 4-4، 6-6 GB گانا نہیں بھرا ہوا؟ بتائیے کون سا ایسا مسلمان نوجوان جو راتوں کو چھپ چھپ کر یوٹیوب پر اپنے موبائل کے ذریعے گندی گندی فلمیں، گندے گندے ویڈیو نہیں دیکھتا؟ آپ بتائیں، ہم بائک پر جا رہے ہوتے کان میں ایئر فون لگا ہوتا ہے، ہم دکان میں بیٹھے ہوتے گانا بج رہا ہوتا ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا ہے، ہم فیکٹری میں ہیں، کارخانے میں ہیں، گانا بج رہا ہوتا ہے، ہم لگژری بس میں سفر کرتے، یہاں سے آپ کو راجکوٹ جانا، احمد آباد جانا، صرف گانا نہیں بجتا، باقاعدہ ٹی وی لگا ہے اور فلمیں چل رہی ہیں اور مسلمان بھی مزے کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، تو آج ظالم حکمراں مسلط اس لیے کیا گیا کیونکہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو 1450 سال پہلے منع کر دیا، آج سب سے زیادہ وہ کام اگر کوئی کرتا نظر آتا ہے تو قوم مسلم کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، آپ کی اپنی بستی میں 5000 لوگوں کا محلہ نہیں ہے، 5000 گھر نہیں ہے، 10,000 گھر نہیں ہے، احمد آباد جیسا شہر نہیں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے۔ آپ کے گاؤں میں جہاں 100% مسلمان رہتے ہیں، اس گاؤں میں بتائیے شرابی موجود ہے کہ نہیں ہے؟
آپ کے اپنے گاؤں میں شراب پینے والے لوگ ہیں کہ نہیں بتائیے؟ آپ کے اپنے گاؤں میں جوا کھیلنے والے لوگ ہیں کہ نہیں آپ بتائیے؟ آپ کے اپنے گاؤں کے اندر جھوٹ بولنے والے لوگ موجود ہیں کہ نہیں بتائیے؟ آپ کے اپنے گاؤں میں فلمیں دیکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ نہیں بتائیے؟ آپ کے اپنے گاؤں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کے گاؤں میں تالی بجانے والے، سیٹی بجانے والے، ناچنے گانے والے موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کے اندر عورتیں بن دوپٹے کے رہتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں دوپٹے کے بغیر عورت رہتی ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج پورا محلہ بے پردہ عورتوں سے بھرا پڑا ہے، بتائیے آپ کی اس آبادی میں کیا اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ یہ جو تباہیاں ہیں، یہ جو بربادیاں ہیں، یہ جو مصیبت و بلا ہے، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، ہم اور آپ خود ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج جس ملک میں آپ بیٹھے ہو جانتے ہو یہ ملک کسی اور کا نہیں، ہمارا اور آپ کا ہے۔ اس کی وجہ کہ اس ملک کے اندر، اس ملک کی مٹی میں صرف ہمارا پسینہ نہیں گرا ہے، صرف ہمارا خون نہیں ملا ہے، اس ملک کی مٹی کے اندر ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں ملی ہوئی ہیں۔ اس ملک کی مٹی میں ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں ملی ہیں، اس کے باوجود آج اس ملک سے ہمیں نکالنے کے منصوبے ہیں، ہماری اپنی گھر کی چھت کو ہمارے سروں سے ہٹانے کے منصوبے ہیں، ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کو ہٹانے کے منصوبے ہیں۔ آخر یہ سب کیوں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کو ماننا پڑے گا غیروں کی سازشیں جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ جو ہے ہمارا اور آپ کا ہے۔ ورنہ اسی ملک میں کلمہ پڑھنے والوں نے 800 سال تک حکومت کی تھی۔ کتنے سال تک؟ اس ملک کی تاریخ